سارا ہی علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، ان کو بھی بند کر دیا جائے گا. اور یہ ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء، آپ کے جو فارمیسیز ہیں وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی، اور کچھ بزنسز جن کی پرمیشن دی ہوئی ہے وہ چلتی. فار ایگزامپل آپ کی جو فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنا رہی ہیں، اگر اس علاقے میں ہیں، اگر کوئی ایسی کام ایسے اس علاقے میں ہو رہا ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو میڈیکل سپلائز، وہ بھی کھلے رہیں گے. وہ باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ آویزاں کر دیں گے کمشنر صاحب، اور یہ کل رات 12 بجے سے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. بیسکلی ہم اسے وی آر گوئنگ ٹو کلوز اٹ فار منیمم پیریڈ جو ہے وہ 2 ہفتے کا ہے، لیکن اس دورانیہ میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا. اگر اس سچویشن میں امپرومنٹ آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو ٹائم سے پہلے کھولیں، ورنہ یہ 15 دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی. باقی علاقے جن میں ایس او پیز نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں، ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے ایس او پیز فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی انسیڈنٹس پھیل گیا اور مزید، کیونکہ ہر روز ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہر روز اس کی انالیسز ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے. تو مہربانی کر کے جو ایس او پیز حکومت نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ سختی سے فالو کریں، تاکہ معیشت بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، اور جو اس وقت پھیلاؤ ہو رہا ہے ٹرانسمیشن اس وائرس کا، اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں. تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ صرف ماسک پہننے سے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا، ہم کم سے کم 50% اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ، اور جو بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک جو مسلسل کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ایکسپرٹ ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں. مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا ایفرٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکیں. چائنا جیسا بالکل ایک مہذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا، آج اگر اخبار پڑھے آپ تو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے، وہاں کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اور تائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا. پوری نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لاہور سے بھی کم ہے، یعنی اگر 50-55 لاکھ کی آبادی ہے تو آدھا لاہور بنتا ہے. اٹس این آئلینڈ، اور ایسی جگہ پہ نیچرلی وبا کو کنٹرول کرنا آسانی تھی ایز کمپیئر ٹو ہماری جیسی گنجان آبادیاں. وی آر دی 5th موسٹ پاپولس نیشن ان دا ورلڈ. لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے، سب حکومتوں نے، اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت، میں کہوں گی سندھ حکومت نے، خیبر پختونخوا نے، بلوچستان نے، اوور اینڈ ابو آئی تھنک جتنا ایفرٹ گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر نے کیے، یہ آئی تھنک دیر آر نو ایگزامپلز آف اٹ. اگر آپ اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آئی ایشور یو کہ وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز. اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے 1,44,600 بندے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 2,720 ہے. تو جب آپ
ڈیتھس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی اس کو اگر ان فگرز پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو اٹس 1.8. یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت ڈومز ڈے سینیاریو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے, وبا ہے. ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف کنٹرول نہ کریں پر اس کے علاج معالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو اس کو ہم نے آرگنائز بہت حد تک کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی فگرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو ایچ ڈی یو بیڈز ہیں, ہائی ڈپینڈنسی بیڈز جو ہیں, وہ تقریباً 140 ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر, اور ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں 368 ہیں. اور ابھی بھی وہ جو بیڈز ہیں ان میں جو ویکنٹ ہیں وہ تقریباً اگر میں کہوں تو وہ تقریباً 30% جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے ہم سے اور کہا جاتا ہے بیڈ ویکنٹ ہے, اور بیڈ ویکنٹ نہیں ہوتا. مانا کچھ ہسپتال ایسی ہے جو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہر بندے کو اس ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہاسپٹل کے اندر 15 نیو وینٹیلیٹرز انسٹال ہو گئے اور اسی طریقے سے 15 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پی کے ایل آئی میں, اب یہ جنا میں, تو یہ ٹوٹل 30 وینٹیلیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے. اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 ایچ ڈی یو بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے گا. آج صبح پروفیسر گردیزی جو پی کے ایل آئی کا خیال کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بیڈ جو ہے وہ پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف آج کے دن میں 30 وینٹیلیٹرز کا اضافہ کیا گیا ہے. لاہور شہر میں 15 وینٹیلیٹرز میو ہسپتال میں اور 15 وینٹیلیٹرز جناح ہسپتال لاہور میں نصب کیے گئے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جن ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پر کرونا وبا ختم ہو گئی ہے جیسا کہ تائیوان اور نیوزی لینڈ, تو یہ ممالک پہلے تو جزائر ہیں جہاں پر وبا کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوزی لینڈ کی آبادی لاہور سے بھی نصف ہے اور صرف 50 سے 55 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے, جس کی وجہ سے وہاں وبا پر قابو پایا گیا. حکومت تمام تر کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں. اس سے پہلے انہوں نے اہم اعلان کیا کہ لاہور کے وہ علاقے جہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور جہاں سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوگے ان علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا, جن میں انہوں نے نام لیا کہ شاہدرہ کے, گلبرگ کے کچھ علاقے شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ دیگر علاقوں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جن علاقوں کے لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے ان علاقوں کو سیل کیا جائے گا. انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ ماسک پہننے سے وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. آپ کو سب کو پتا ہے ہماری ایمبولینس سروس ہے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لاہور کے لیے 04299211336 1137 1138. یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں. یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے, اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو. بہت شکریہ جی. سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اب تک رات 12 بجے سے بند کر رہے ہیں, اس میں واضح کر دیجیے کیا ان کو مکمل طور پہ کرفیو کی طرح کا سسٹم ہوگا, روزی کی اور ان کی جیسے پہلے ہوتا ہے دکانیں کھلی ہوتی تھی وہ کھلی رہیں گی, اور ان علاقوں میں کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آئے ہیں اس کے بارے میں کبھی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیے مقصد یہ ہے کہ لاہور کے
یہ سارے جو ہیں یہ ڈینسٹی بیسڈ ہیں. per 5 per 1000 in that particular area have been calculated. اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا, وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی, ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے, روزمرہ کا کام ضرور رکے گا, لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی, اپنا تندور بھی چلیں گے, دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی, اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس, اگر میں صرف لیٹس سے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو, لیکن ایک پرٹیکولر ایریا میں 358 کیسز ہیں, 358 کیسز. جوہر ٹاؤن, چلے بتا دیتے ہیں جوہر ٹاؤن کا علاقہ, وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں 259 پیشنٹ. اب مسئلہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو تو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر SOPs فالو کیے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی. یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس, لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ڈینسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائرل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے, اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا. جی, اینی ادر کوشچن؟ جی کیا کہہ رہے کیا جی جی میں میرا خیال ہے روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین غلط فگرز دیتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. فگرز میرے پاس رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب, وہ ایک ایک ہاسپٹل پہ چیک کر کے نمبر آف وینٹیلیٹرز. اب دیکھیں کچھ ہاسپٹل پہ وینٹیلیٹر نہیں اویلیبل, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اویلیبل. فار ایگزامپل لیٹس سے لاہور جنرل ہاسپٹل میں آج وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے, بٹ آئی نو کہ پی کے لائی کے اندر 9 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آج میو ہاسپٹل کے اندر 15 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. اس وقت لاہور کی جو میرے سامنے فگر ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں, جو ایک سیکنڈ, لاہور کے اندر صرف اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہمارے پاس ویکنٹ ہیں یہ ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو. HDUs 220 بیڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس, اور ICUs ود وینٹ 82. یہ فگر میرے سامنے ہے, اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے. 15 وینٹس ول اسٹارٹ فنکشننگ ان میو ہاسپٹل لاہور بائی آفٹرنون, 15 مور وینٹس ول بی فنکشننگ ان جناح ہاسپٹل لاہور. اور سروسز میں جو ہے وہ اب پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر بندے نے وینٹ پہ جانا ہے. مجھے اس طرح کی بھی فرمائشیں آتی ہیں, فون آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر چاہیے. میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے؟ جو میرے ماموں کے لیے. کیا ہو گیا؟ جو ان کی طبیعت خراب ہے, اب ان کا سانس اکھڑ ہے. تو میں نے کہا ہر سانس پہ وینٹیلیٹر نہیں لگایا جاتا, بائی پیپ مشینز ہیں. اور میں آپ کو یقین کروں وہ جس کا شور انہوں نے اتنا مچایا تھا وہ 4 لیٹر آف آکسیجن پہ وہ بالکل سٹیبلائز ہو گئے جب ان کو اسپتال بھیجا. مریض گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, اور پوچھتے یہی ہے کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے. گھر پہ بیٹھ کے تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی نا کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے یا نہیں. ان کو ہسپتال آنا پڑے گا, ہسپتال میں پھر ڈیسیجن دی جائے گی کہ ڈو دے ریکوائر ہائی فلو آکسیجن. اور نارملی وینٹیلیٹر پہ ہم تب مریض ڈالتے ہیں جب 15 لیٹر آکسیجن پہ مریض مینٹین نہ کر رہا ہو ایگزاسٹن کی وجہ سے, اس سے پہلے نہیں ڈالتے. ہمارے سب سے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ بائی پیپ اور ہائی پریشر آکسیجن کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مریض ہمارے ریکور کر رہے ہیں. There is a huge number of patients which are recovering. Next question. کیا ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ جو ہے
तो इस लेते हैं आपका फ्रंट लाइन पर आकर हम डिवीजन को चेक करते हैं। इस वाले से आप जरा तफसील से बताएं और डॉक्टर से मतलब आप कभी जाएं और उसका विजिट करें और उनको इस्तेमाल दें अगर ऐसा कोई मसला है। परसों आज से 2 दिन पहले YDA के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे मेरे पास पूरे पंजाब से, और उनके साथ बैठ के डिटेल डिस्कशन हुई कि आपको किसी किस्म का मसला हो आप हमें बताइए। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें जो सामान मिल रहा है, हर हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त इक्विपमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर असद असलम के पास पूरे लाहौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूद है। किसी अस्पताल को कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है वो दे दिया जाता है। NDMA हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करी है। अभी उन्हीं की एफर्ट से 1000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स और किए जा रहे हैं। हमने खास तौर पे, मेरे साथ आसिफ तुफैल साहब बैठे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, इनका नंबर सारे डॉक्टर्स को दे दिया है कि अगर कोई डॉक्टर कंप्लेन करना चाहे या उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली आसिफ साहब को फोन करके बताए, ताकि हम अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके मसले मसाइल हल करके उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें, क्योंकि हम उनकी बहुत कदर करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसपे हमारी नर्सेज भी शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जी अगले, हाँ जी, और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त लाहौर में